بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ماہ رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، بخششوں سے ہم مستفیض اور مستنیر ہو رہے ہیں۔ بالخصوص عشرہ مغفرت ہمارے درمیان ہے، اور اس عشرہ مغفرت میں ہم اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ سے مغفرت کی کامل امید بھی رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں جس طرح ثواب کے درجات بڑھ جاتے ہیں، اگر کوئی شخص نیکی کرے تو ایک نیکی 70 گنا نیکی کا ثواب لاتی ہے، ویسے ہی اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کا گناہ کا عذاب بھی یوں ہی ڈبل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ماہ رمضان میں بالخصوص اور پوری زندگی بالعموم یہ کوشش کرے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے نہ کرے، اور کسی بھی نیکی کو معمولی اور چھوٹی نیکی سمجھ کر نہ چھوڑے۔ چنانچہ اسی حوالے سے چند باتیں ہیں آج غور طلب ہے۔ امام خبیری نے لکھا ان رجلا اسمہ محمد کان لا یصلی ابدا، ایک شخص جس کا نام محمد تھا وہ پورے سال نماز نہیں پڑھتا۔ فَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا، زَيَّنَ نَفْسَهُ بِالثِّيَابِ وَالطِّيبِ، اپنے آپ کو عمدہ کپڑوں سے، عمدہ لباس سے اور خوشبوؤں سے اپنے آپ کو سجا لیتا، تیار کر لیتا۔ وقام یصلی، اور خوب نمازیں پڑھتا۔ وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، حتیٰ کہ پورے سال میں اس نے جو نمازیں قضا کی ہیں ان تمام قضا نمازوں کی ادا بھی کر دیتا۔ فَقِيلَ لَهُ لِمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے؟ پورے سال تو نماز نہیں پڑھتے، پورے سال کوئی قابل قدر، قابل ذکر نیک عمل نہیں کرتے، جیسے ہی ماہ رمضان آئے تم نماز پڑھنے لگتے، اچھے اچھے کاموں میں مصروف اور مشغول ہو جاتے، حتیٰ کہ پورے سال کی قضا بھی اتار دیتے، پورے سال کی قضا نماز بھی پڑھ لیتے، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ فقال، تو اس نے کہا میں بڑا گناہ گار اور عصیاں شیار ہوں، لیکن ھذا شہر التوبہ، یہ توبہ کا مہینہ ہے، والرحمہ، رحمت کا مہینہ ہے، والبرکتی، اور یہ برکت کا مہینہ ہے، والمغفرتی، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، اس وجہ سے میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اس وجہ سے رب کی رحمتوں پر کامل بھروسہ اور یقین کر کے اس مہینے میں میں تعظیم کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ والبرکتی، اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے، تو میں اس وجہ سے عمل کرتا ہوں کہ شاید اللہ اس مہینے کی تعظیم کے سبب میری ذات میں، میرے اعمال میں خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ والمغفرتی، اور یہ سب سے بڑھ کر مغفرت کا مہینہ ہے، تو میں اس وجہ سے اس مہینے میں اعمال کرتا ہوں، خاص اس مہینے کی تعظیم کرتا ہوں۔ عسى اللہ ان يتجاوز عني بفضلہ، شاید اللہ اس مہینے کی تعظیم اور اس مہینے میں برکت کی وجہ سے، مغفرت کی وجہ سے اللہ میری مغفرت کر دے۔ فماتا، پس وہ مرا، فرویا فی المنام، اور لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا۔ فقیل لہ، اور اس سے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ قال، تو اس نے کہا، غفر لی ربی بتعظیم حرمت رمضان، اللہ نے مجھے ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے کے سبب بخش دیا۔
تو یہ امام خبیری نے لکھا ہے، دو باتیں اس میں جو غور طلب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اب اس حکایت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ پورے سال کوئی عمل کرے نہیں، جیسے ہی رمضان آ جائے وہ اچھے اچھے کاموں میں لگ جائے اور اپنے تمام اپنی جو عبادات ہیں ان کی قضا بھی کر لے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ اگر چاہے تو چھوٹی سی نیکی کے بدلے بھی بخش دیتا ہے، وہ اگر چاہے تو بے حساب بھی بخش دیتا ہے۔ اور لہذا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا گناہ گار تھا، لیکن فقط اس وجہ سے بخشا گیا کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کی، بس یہ بتانا ہے۔ لہذا جو ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرے گا وہ بے شک بخشا جائے گا۔ اسے اس طرح سے سوچنے کے بجائے اس طرح سے سوچیں کہ جب ایک نوجوان جو پورے سال کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، وہ ماہ رمضان میں جب نیکی کے اعمال کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو ایسا اجر پاتا ہے۔ تو جو شخص پورے سال بھی عبادت کرے، ماہ رمضان کی تعظیم اور عبادت بھی کرے، اسے کتنا بڑا درجہ ملے گا اور وہ کس قدر رب کی بارگاہ سے اجر پائے گا۔ اسے اس طرح سے سوچیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ بندہ کسی بھی اچھے عمل کو چھوٹا عمل سمجھ کے نہ چھوڑے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اسے چھوڑ دو۔ کہا گیا کہ کسی بھی چھوٹے سے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی بھی چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، اس لیے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹے سے گناہ کے بدلے میں بندے کی گرفت فرما لیتا ہے، اور بسا اوقات اللہ چھوٹی سی نیکی سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے، جیسے ایسے ہوا۔ چنانچہ اسی بات کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اخفا ثلاثن فی ثلاثن، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے، مخفی رکھا ہے۔ اخفا رداہ فی طاعتہ، اللہ نے اپنی رضا اپنی اطاعت میں اور نیک کاموں میں رکھا ہے۔ وَأَخْفَى سَخْطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ، اور اللہ نے اپنی ناراضگی اپنی نافرمانی میں رکھا ہے۔ وَأَخْفَى أَوْلِيَاءَهُ فِي عِبَادِهِ، اور اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں کے درمیان میں پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ تین چیزیں تین چیزوں کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اللہ کی رضا نیک کاموں میں پوشیدہ ہیں، اور اللہ کی ناراضگی گناہوں میں پوشیدہ ہیں، اور اللہ کے ولی بندوں میں پوشیدہ ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ نے اپنی رضا کو اپنے نیک کاموں میں اس وجہ سے پوشیدہ رکھا ہے کہ بندہ ہر چھوٹے بڑے نیک کام کو یہ سوچ کے ہی کرے کہ میں اسے کیسے چھوڑوں، شاید اسی میں رب کی رضا موجود ہو، شاید اسی میں رب کی رضا ہو۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے تو کیا ہوا، شاید اسی میں میرے رب کی رضا ہو۔ اور اپنی ناراضگی کو اپنے گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اس وجہ سے کہ بندہ ہر گناہ اگر وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری نگاہ میں چھوٹا جرم ہے، چھوٹا گناہ ہے، شاید اللہ نے اپنی ناراضگی اسی میں رکھی ہو۔ اور اپنے ولیوں کو بندوں میں پوشیدہ اس وجہ سے رکھا کہ بندے جب بھی ایک دوسرے سے ملیں، چاہے وہ بڑا شخص ہو، چھوٹا ہو، قابل قدر ہو یا عام سا ہو، اسے دیکھ کر اس کی تعظیم کرے، اس کی خیر خواہی کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میری نظر میں یہ معمولی ہے، شاید اللہ کا ولی ہو۔
تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک میں خاص طور پر اپنے آپ کو طاہر کرنے کی، پاکیزہ کرنے کی کوشش کیجیے، جسمانی لحاظ سے بھی، ذہنی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی۔ جسمانی لحاظ سے تو ایسا کہ باوضو رہیں، باغسل رہیں، ذہنی لحاظ سے اس طرح کہ جیسے اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو بھی پاک رکھیں، اپنے ذہنوں کو بھی پاک رکھیں۔ روحانی لحاظ سے اس طرح کہ اللہ کے ذکر سے، درود و سلام سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہیں نا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ساری چیزیں روح کی، دلوں کی غذا ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیجئے، اور یہ عادت بنانے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے سامنے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی آ جائے، اسے چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑنے کی کوشش نہ کیجئے۔ بالکل اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو بالکل اچھی طرح صاف کر کے کھاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سے ذرے میں برکت ہے۔ اسی وجہ سے ہم کھانے کو پوری طرح کھاتے ہیں نا، صاف کر کے کھاتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ اس دانے میں برکت ہو سکتا ہے کہ جو لقمہ میں چھوڑ رہا ہوں شاید پورے کھانے کی پوری برکت اسی لقمے میں ہو اور میں نے چھوڑ دی ہو، تو ہم اسے کھا لیتے ہیں نا۔ ایسے ہی کوشش کیجئے کہ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر نہ چھوڑیے، اور کسی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر، کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر نہ کیجیے، اور کسی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کر نہ چھوڑیے۔ اس لیے کہ بسا اوقات پوری آگ کی ضرورت نہیں ہوتی، بستی جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایک گلاس پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، جان بچانے کے لیے ایک گھونٹ کافی ہوتا ہے۔ تو چھوٹا گناہ یہ آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہے کہ آپ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ چنگاری پوری بستی کو جلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور چھوٹی نیکی، یہ آپ اسے چھوٹی نیکی سمجھ رہے ہیں، یہ جان نکلنے والے شخص کے لیے ایک گھونٹ پانی کی طرح ہے جس میں اس کی پوری جان اٹکی ہوئی ہے، کہ اگر اسے ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس کی جان بچ جائے، اس کی زندگی بچ جائے۔ تو اس طرح سے اعمال کریں گے تو ماہ رمضان سے حقیقی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔